جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 3 کا سبق پڑھیں گے۔ تختی نمبر 3 حروف مقطعات۔ حروف مقطعات جو ہیں ان کا ترجمہ اللہ تعالیٰ کے سوا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے، تو یہ ہم ان کو کیسے پڑھیں گے، کیسے یاد کریں گے؟ ویسے تو ان کو زبانی یاد کرنا باعث رحمت و برکت ہے، اور گھر میں لکھ کے لگانا بھی ہمارے کچھ علماء نے کہا کہ باعث رحمت و برکت ہے۔ تو باقی یہ کہ کیونکہ ہم نے ادائیگی سیکھ رہے ہیں ہم یہاں پہ، تو ہم نے ان کی ادائیگی سیکھنی ہے۔ اب یہاں پہ اب دیکھیں کہ جو مد والے حرف ہیں ان کو ہم 3 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، اور جن پہ کھڑی زبر ہے ان کو ہم 1 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ جو ایک ہی جگہ پہ لفظ لکھے ہوئے ہیں ان کو ایک سانس میں پڑھیں گے، اور یعنی کہ جس طرح میں آسانی کے لیے بتا دوں کہ جو ایک ہی ڈبے میں لکھے ہوئے ہیں نا لفظ، ان کو اکٹھا پڑھیں گے، ان کے اندر سانس نہیں توڑیں گے، اور پھر اگلے پڑھیں گے۔ اور یہ بھی نہیں کریں گے کہ پہلے والے پڑھیں اور اس کا سانس اگلے کے ساتھ ملا دیا، یعنی الف لام میم کو ہم پہلے وقف کریں گے تو ہی الف لام میم صاد پڑھیں گے۔ جب تک الف لام میم کا وقف نہیں کریں گے الف لام میم صاد پہ نہیں جائیں گے، اور ان کے درمیان میں بھی سانس نہیں توڑیں گے۔ جب آپ لوگ اس کی مشق کر لیں گے نا تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ صحیح پڑھنے والے۔ اگر بیچ میں جب تک آپ کا سانس ٹوٹتا رہے گا تو آپ مشق جاری رکھیں گے، تاکہ جو ہے جب تک آپ کا سانس نہیں ٹوٹتا ان کے درمیان میں، تب آپ کی مشق سمجھو کہ پوری ہو جائے گی، آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیں الف کو تو ہم نے پڑھا تھا پہلی تختی میں کہ ہم نے الف کو الیف بھی نہیں کہنا اور آلف بھی نہیں پڑھنا، تو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ الف۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ الف کو اکیلا پڑھ کے نہیں چھوڑ دینا، بلکہ الف کو اگلا لام اور میم کے ساتھ جاری رکھنا ہے، پڑھتے ہوئے سانس نہیں توڑنا۔ ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ اب آپ دیکھیں میں نے الف پہ سانس نہیں توڑا، کیونکہ ہمارے اس ڈبے کے اندر 3 حرف ہیں، الف لام میم۔ تو الف کو پڑھتے ہوئے ہی میں لام پہ چلی گئی تھی، اور لام کی میں نے پوری مد ادا کی۔ پوری مد ادا کرنے کے بعد بھی میں نے سانس نہیں توڑا، میں میم پہ پہنچی تو کیونکہ میم کے اوپر تشدید تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو تشدید والا جب میم ہوتا ہے یا تشدید والا نون ہوتا ہے اس پہ غنہ بھی کرتے ہیں، تو میں نے غنّے کو بھی جاری رکھا۔ لام کی مد ادا کرتے ہوئے بغیر سانس توڑے میں نے میم کا غنّہ ادا کیا، پھر میں نے میم کی پوری مد ادا کی، 3 الف کے برابر میم کو بھی لمبا کیا۔ تو اتنی دیر میں ہمارا سانس نہیں ٹوٹنا چاہیے، اور ہماری ادائیگی بھی پوری اور بھرپور ہونی چاہیے۔ ویسے سٹارٹ میں 1 یا 2 جو ہے مطلب 1 یا 2 لفظ ہی دیا کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد ہو جائے، لیکن ابھی جو ہے میں ساری تختی پڑھ دیتی ہوں، آہستہ آہستہ ہم پھر اس کو یاد کرتے رہیں گے۔ الف لام میم۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ لام، یہ جو میں نے میم کی آواز میں غنہ پیدا کیا، لام، یہ غنہ ہے۔ غنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک کے اندر جو گنگنی سی آواز پیدا ہوتی ہے، ناک کے اندر جو آواز کو ہم چھپا لیتے ہیں، دبا لیتے ہیں، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ میں نے میم پہ سختی بھی کی ہے، نرمی سے نہیں پڑھا۔ سختی کیوں کی ہے؟ تشدید پہ سختی ہوتی ہے، جس حرف پہ بھی تشدید آتی ہے اس پہ سختی ہوتی ہے۔ باقی کسی حرف پہ بھی تشدید آئے گی میم اور نون کے علاوہ، اس پہ سختی تو ہوگی لیکن غنہ نہیں ہوگا۔ غنہ صرف میم اور نون مشدد پہ ہوتا ہے۔ مشدد کسے کہتے ہیں؟ جس پہ تشدید ہوتی ہے، جس حرف پہ تشدید ہوتی ہے اسے مشدد کہتے ہیں۔ اگلا حرف دیکھیں، الف لام میم صاد۔
آپ نے دیکھا میں نے الف کو کی آواز کو نہ توڑتے ہوئے الف پورا پڑھ کے آواز کو لام سے ملا دیا. ال نہیں کہنا اس کو، الف ہے الف ہی رہے گا. اب اس کا مطلب یہ نہیں المیم بنا دیں آپ. الف میں نے پڑھا پورا، پھر لیکن سانس کو توڑے بغیر میں نے لام کی پوری مد ادا کی. ابھی میں مد کو لمبا کر رہی تھی، لام میم پہ لے کے آئی ہوں تو میں نے غنہ ادا کیا میم کا. غنے کو لمبا کرتے ہوئے پھر میں نے میم کی مد کو لمبا کیا. آپ نے دیکھا کہ میم پہ سختی بھی میں نے کی تھی، غنہ بھی کیا تھا، کیونکہ میم پہ تشدید بھی ہے اور میم پہ مد بھی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے پورا 3 الف کے برابر لمبا بھی کرنا ہے. آگے ہمارے پاس سواد تھا، سواد کو میں نے موٹا پڑھا پورا 3 الف کے برابر لمبا کر کے پھر اس کو چھوڑا. دوبارہ پڑھتے ہیں. الف لام میم صاد. آپ نے دیکھا میں نے اس کے درمیان میں وقف نہیں کیا، میں نے سانس نہیں توڑا. اسی طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے، اور میں نے کسی کی مقدار بھی نہیں گھٹائی. جو مدوں کی مقدار ہے 3 الف کے برابر وہ میں نے پوری کی ہے. اب ہمارا تھرڈ حرف جو ہے، تیسرا حرف جو ہے وہ الف لام را ہے. آپ دیکھیں اس میں، آپ دیکھیں کہ لام پہ مد ہے اور را کے اوپر کھڑی زبر ہے. لام کو ہم 3 الف کے برابر لمبا کریں گے، لیکن را پہ کیونکہ کھڑی زبر ہے تو صرف 1 الف کے برابر لمبا کریں گے. اور الف پہ تو کچھ بھی نہیں ہے تو ظاہر ہے الف تو ویسے بھی خالی ہوتا ہے. الف جب خالی ہوتا ہے تبھی وہ الف ہوتا ہے، جب وہ خالی نہیں رہے گا تو وہ الف ہی نہیں رہے گا. الف ہوتا ہی وہی ہے جو خالی ہوتا ہے. تو الف جو ہے اس کو ہم کوئی لمبا شمبا نہیں کرتے ہیں، صرف الف پڑھتے ہیں اور اگلا حرف شروع کر دیتے ہیں. الف لام را. اب دیکھیں میں نے لام کے بعد غنہ نہیں کیا کیونکہ میم نہیں تھی ہمارے سامنے. لام پڑھا، اس کو لمبا کر کے پڑھا اور را ساتھ ادا کر دیا. را کو موٹا پڑھا ہم نے کیونکہ را پہ جب کھڑی زبر یا پیش آتا ہے یا سیدھا پیش آتا ہے یا سیدھا یا پھر زبر آتا ہے تو وہ موٹا پڑھا جاتا ہے. را کے نیچے زیر ہوتی ہے یا کھڑی زیر ہوتی ہے تو را باریک پڑھتے ہیں. تو موٹا پڑھا اور 1 الف کے برابر لمبا کر دیا. سانس میں نے اس کے اندر نہیں توڑا. الف لام را. آگے دیکھیں الف لام میم را ہے. پہلے الف لام را پڑھا ہے، آگے الف لام میم را. اور میم پہ آپ دیکھ رہے ہیں تشدید ہے. تشدید کے میم حرف، کیونکہ تشدید والے حرف کو لمبا بھی تشدید والے حرف کو سختی سے بھی پڑھتے ہیں اور اس پہ غنہ بھی کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھنا ہے یہاں پہ میں سختی بھی کروں گی، پہلے غنہ کروں گی اور پھر سختی آپ کو محسوس ہوگی میم کے اوپر. پھر میم کی جب میں نے مد ادا کرنی ہے، میم پڑھنا ہے جب میں نے تو اس کی مد پوری ادا کرنی ہے. اس کے بعد را کی کھڑی زبر ادا کرنی ہے. تو کھڑی زبر صرف 1 الف کے برابر لمبا ہوتا ہے، تو باقی مد جتنے بھی ہیں وہ 3 الف کے برابر لمبے ہو رہے ہیں. الف لام میم را. آگے سنیں، آگے باقی سب اسی طرح سے آسان ہے. آپ دیکھیں کاف ہا یا عین صاد آگے آ رہا ہے. کاف پہ کھڑی زبر ہے، ہا یا دونوں کے اوپر. کاف پہ مد ہے 3 الف کے برابر لمبا کریں گے. ہا یا دونوں پہ کھڑی زبر ہے، ان کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے. آگے عین ہے اس پہ بھی مد ہے، صاد ہے اس پہ بھی مد ہے. اب دیکھیں آپ شروع میں 3 الف کے برابر لمبا کرنے والا حرف آ گیا. درمیان میں 2 حرف ایسے ہیں جن کو تھوڑا تھوڑا لمبا کرنا ہے. پھر اینڈ پہ پھر 2 حرف ایسے ہیں جن کو زیادہ لمبا یعنی 3 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. تو ہم اس کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ اور یہ سب سے مشکل سب کو لگ رہا ہوتا ہے، بڑا عجیب سا پڑھ دیتے ہیں بعض. اس کے اوپر پریکٹس بڑی اچھی کرنی پڑے گی اور مجھے بھی بار بار سننا پڑے گا. آپ لوگوں کو سنیں گے جتنا زیادہ سنیں گے آپ لوگوں کو اتنا اچھا یاد ہوگا. تو سنیے گا. اب یہ چھوٹا کاف ہے، کش والا کاف جسے کہتے ہیں، موٹا نہیں پڑھتے اس کو، ٹھیک ہے، باریک پڑھیں گے اس کو. اچھا میں آپ کو بتا دوں کئی لوگ اس کو کیف پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کیف کچھ بھی نہیں ہوتا. آج میں نے ایک نیو ممبر کا سبق سنا ہے، وہ بھی کیف پڑھ رہی تھی دوسرے گروپ میں. اب وہ نئے گروپ میں نے ان کو کہا ہے آنے کا. تو کیف نہیں پڑھنا. یہ ایک ہوتا ہے قاف 2 نقطوں والا اور یہ ہے کاف، سمپل کاف. کاف ہا یا عین صاد. اس کو پھر سن لیں. دیکھیں آپ نے دھیان دیا ہوگا اگر تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہا یا کو میں نے صرف 1 الف کے برابر لمبا کیا ہے، زیادہ لمبا نہیں کیا کیونکہ ظاہر ہے کھڑی زبر ہے، بس 1 الف کے برابر لمبا ہوگا.
جن پہ مد ہے ان کو 3 الف کے برابر لمبا کریں گے، سانس لیکن نہیں توڑنا ہے، سانس نہیں توڑیں گے۔ کاف ہا یا عین صاد۔ آگے تو ہا میں دونوں پہ کھڑی زبر ہے، دونوں تھوڑے تھوڑے لمبے ہوں گے، یعنی صرف ایک ایک الف کے برابر۔ طہ، ٹھیک ہے۔ آگے ہے سین میم نہیں کہنا، سی کو لمبا کرتے ہوئے سین کی سی کو لمبا کرتے ہوئے میم کے ساتھ ملا دینا ہے، وہ سیم بن جائے گا، سیم، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم نے پھر سین میم نہیں بولنا، کیونکہ ہم ادغام کر رہے ہیں، یہاں پہ سین کا میم میں ادغام ہو گیا ہے، سین کو میم میں ہم نے ایڈ کر دینا ہے، جس کی وجہ سے ہم کیا کریں گے، سین میم بولیں گے۔ سی کو میں نے جب لمبا کیا تھا تو میم میں ادغام جب میں نے کیا تو میم کا غنہ پہلے ادا کیا، پھر میم پہ سختی بھی کی، پھر میم کو لمبا بھی کیا 3 الف کے برابر، اور اس دوران میں نے سانس بھی نہیں توڑا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے پریکٹس کر کر کے اس کو یاد کرنا ہے۔ تختی میں پوری یاد کروا رہی ہوں آپ کو۔ غاسین، یاسین، صاد۔ اب آپ دیکھیں جتنے ایک ایک خانے میں لفظ لکھے ہوئے ہیں، میں نے سب کو پڑھا ہے تو ساتھ ساتھ وقف کیا ہے، ایسے نہیں کیا کہ یہ تو تھوڑے تھوڑے لفظ ہیں تو ساروں کو میں ایک دفعہ ہی پڑھ دوں، تو آسین، یاسین، صاد، ایسے نہیں پڑھا میں نے۔ تو آسین پورا پڑھ کے آرام سے اس کو وقف کیا، آگے یاسین پہ گئی، پھر اس کو پورا پڑھ کے وقف کیا، سانس توڑا وہاں پہ، پھر صاد کو پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ ایسے نہیں کیا کہ اب یہ تھوڑے تھوڑے لفظ ہیں، یہاں تو سانس ٹوٹے گا بھی نہیں ہے، تو ہم زیادہ لمبے اچھے والے بڑے والے قاری بن جاتے ہیں اور ساروں کو اکٹھا پڑھ دیتے ہیں، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ اب ان کو آپ جو ایک جگہ لکھے ہوئے ان کو آپ نے پڑھ کے ان کے اوپر وقف کرنا ہے۔ دوبارہ سناتی ہوں، یہ والا دوبارہ سے پڑھتی ہوں۔ غاسین، یاسین، صاد۔ آپ نے دیکھا سین کی آواز باریک ہے سیٹی والی اور صاد کی آواز موٹی ہے سیٹی والی، دونوں میں یہ فرق ہے۔ یہ چیزیں میں نے آپ کو پہلے سکھائی ہوئی ہیں پہلی تختی کے اندر، ان کو سکھانے کی دوبارہ ضرورت تو نہیں ہے، ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے ادائیگی کرنی ہے۔ حامیم، ہا حلق کے درمیان والے سے حصے سے اسی طرح سے نکالنا، یہ وہ والا ہا ہے، اور میم کی آپ کو میم کو اچھی طرح سے لمبا کرنا ہے 3 الف کے برابر، کیونکہ مد ہے میم پہ، ہا کو زیادہ لمبا نہیں کرنا ہے۔ حامیم ایسے نہیں کرنا، حامیم۔ آگے دیکھیں، آگے جو خانہ ہے اس میں حا میم اور عین سین قاف اکٹھا لکھا ہوا ہے، ان کو الگ الگ نہیں پڑھنا کیونکہ ایک ہی جگہ لکھے ہوئے ہیں، ان کو سب کو اکٹھا پڑھنا ہے، ایک سانس میں پڑھنا ہے، ادائیگی بھی پوری اچھی طرح سے کرنی ہے۔ حامیم عین سین قاف، آگے قاف، آگے نون۔ اب دیکھیں یہ ایک ایک حرف ہے لیکن الگ الگ خانے میں لکھا ہے، ہم نے ان کو الگ الگ سے وقت دے کے پڑھا، ادائیگی پوری کی ان کی مد والی۔ قاف کو ہم نے موٹا بھی پڑھا، 3 الف کے برابر لمبا بھی کیا، لیکن سانس توڑا کیونکہ یہ الگ لکھا ہوا ہے۔ اور ویسے بھی حروف مقطعات جو ہیں اپنی اپنی جگہ پہ الگ الگ ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لکھے ہیں۔ تو آج یہ ہمارا حروف مقطعات کا سبق مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ادائیگی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی طرح سے محنت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھے سے یاد کر پائیں گے۔ گروپ میں مجھے سبق سنا دیجیے گا، آپ سب کو پتہ ہے کہ اللہ بذکر اللہ والا جو گروپ ہے اس میں سبق سنانا ہوتا ہے، تو وہیں پہ سبق سنائیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔